پھر جو بھی سوال ہوگا تو میں حاضر ہوں، اور کچھ سیاسی باتیں ہیں تو پھر میں وہ آپ سے کر لوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا منرلز اینڈ مائنز ایکٹ 2025 کو مکمل طور پہ مسترد کرتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس بل کا ڈرافٹ امریکی کنسلٹنٹس ووڈ میکنزی اور وائٹ اینڈ کیس نے بنایا ہے۔ یہ دونوں کنسلٹنٹس پچھلے دن اسلام آباد میں ہونے والے کانفرنس میں بھی موجود تھے۔ پختونخوا مائنز اینڈ منرلز کے لیے 2017 کا ایک جامع قانون پہلے سے موجود ہے۔ نئے قانون کی ضرورت ہی نہیں۔ کابینہ میں پیش کرنے سے قبل خود منرلز اینڈ مائنز ڈپارٹمنٹ نے اس بل پر 73 اعتراضات، جبکہ مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن نے 47 اعتراضات اٹھائے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ان اعتراضات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن کسی بھی ترمیم کے بغیر تیار ڈرافٹ کو کابینہ سے منظور کر کے اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ حکومت کے اپنے اراکین بھی اس سے ناخبر ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے پیش کیا جانے والا 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ بل 18ویں آئینی ترمیم اور پاکستان ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں۔ یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور رکھ لیتا ہوں۔ ہماری ہی وقت میں جب یہاں پہ باجوہ صاحب اس صوبے میں تشریف لائے تھے، بہت سارے صحافی، سینئر صحافیوں کو یاد ہوا ہوگا، اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا گیا اور تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے جانب سے، چونکہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا اور مجھے ہی نمائندگی کرنی پڑی، اس وقت افراسیاب خٹک صاحب اور بشرا بی بی بھی ہمراہ تھے، تو 18ویں ترمیم پہ ہم نے تفصیل سے بات کی، اور اس دوران باجوہ صاحب کی طبیعت یعنی دکھائی دے رہی تھی کہ وہ یعنی ناراض تھے، لیکن اس نے اوپن کہہ دیا کہ اگر 18ویں ترمیم کی بات ہے تو پھر جو اختیارات آپ نے صوبوں کو دی ہیں اور NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو جو مالی حصہ مل رہا ہے، تو اگر NFC ایوارڈ ہو اور وقت پہ ہو اور موجود ہو تو پھر تو ہمارا یعنی مرکز کے لیے دفاعی بجٹ کے لیے کچھ بنتا ہی نہیں ہے، بجٹ یعنی پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، اس میں تو ضرور ترمیم کرنی ہے۔ یہ بات میں اس لیے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، تو انہی دنوں سے یعنی زبردستی طور پہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے یہ انتظامات کر رہے تھے۔ اب چونکہ ان کو ایک بڑی رکاوٹ نظر آ رہی ہے، تو وہ ایک طریقہ کار کے مطابق یعنی ایک ایسی زہر کہ میٹھی زہر ہو، پتہ نہ چلے اور بندہ مر جائے، تو اب انہوں نے ایک عجیب طریقہ کار اپنایا ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم یعنی بہت اہم اس لیے ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، صوبائی خود مختاری کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پاکستان میں مضبوط مرکز کو یعنی صوبوں سے بالا تر بنا کے صوبوں کی مایوسی اتنی بڑھ گئی کہ مشرقی پاکستان دو لخت ہوا، یعنی ہم سے جدا ہوا پاکستان دو لخت ہوا، ان کو صوبائی خود مختاری نہیں ملی۔ اگر ان کو صوبائی خود مختاری ملتی تو آج پاکستان مکمل پاکستان ہوتا۔ جناح صاحب کا پاکستان تو ٹوٹ گیا اور انہی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ تو لہٰذا ہم نے یہ جو 18ویں ترمیم کی 73 کے آئین کے بعد 73 کی آئین میں تحفظ دی گئی، اور اس کے بعد 18ویں ترمیم میں جو تمام سیاسی پارٹیوں، ہمارے طرف سے اسفندیار ولی خان صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن تمام سیاسی پارٹیوں نے 18ویں ترمیم کو متفقہ طور پہ منظور کیا، اور اسی میں NFC وارڈ میں یعنی ہر صوبے کا اپنا حصہ مقرر کیا گیا۔
اور 18ویں ترمیم میں ہی یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی جس صوبے میں جو قوم رہتی ہے وہاں پہ جو بھی قدرتی وسائل ہے اس پہ ان کا اختیار ہے. یہ تسلیم کیا گیا. اتنی مدتوں کے بعد، پاکستان ٹوٹنے کے بعد، سیاسی یعنی جدوجہد کے بعد ہمیں ایک کامیابی ملی کہ پاکستان کو ایک ایسے ڈگر پہ لایا جائے کہ یہ ایک مضبوط ملک بن جائے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو مرکز مضبوط ہوگا. مرکز تو خلا میں نہیں ہے. تم صوبوں کی خون کو چوس کر مرکز کو مضبوط بناؤ گے تو تم اپنا تجربہ تو دیکھ چکے ہو. کیا ایک بار پھر اس کو توڑنے کا ارادہ ہے؟ یہ ہم اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تجربے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طریقے سے جاری رہا تو پھر ہمیں یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی، کیوں لڑی؟ اس لیے لڑی کہ وہ ہمارے دھرتی سے وسائل لینا چاہتے تھے، اس دھرتی پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. اور اس کا تو داور بند کا تارون دن خلے بند دکھے. تو اس لیے میں اس حوالے سے یہ بات ضرور کروں کہ اگر دہشت گردی کے ہوتے ہوئے ہمارے وسائل یہاں سے لیے گئے، جتنی دہشت گردی ہوتی رہی وہاں سے ہمارے جو بھی معدنیات تھے وہ برملا لے کے جا رہے تھے. ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے لڑ رہے تھے، وہ اپنے وسائل لے جا رہے تھے. اس کا تو مطلب یہ کہ دہشت گردی بھی اس معدنیات کو لے جانے کا ایک بہانہ تھا، ایک طریقہ تھا. لیکن پھر بھی ہم ڈٹ کے لڑے. دہشت گردوں نے اس طریقے سے معدنیات اور زمین پہ قبضہ نہیں کیا. لیکن آج آئین کے ہوتے ہوئے ہمیں جو اختیارات ملے ہیں اس کو رول بیک کرنے کے لیے مرکز نے جو ڈرامہ رچایا ہے ہم اس کی کسی طور اجازت نہیں دے سکتے. اور اگر اس دوران کوئی بھی سیاسی پارٹی صوبے کے حقوق اور خود مختاری کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کرے گا وہ اس قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ نے حکومت میں کیا تیر مارا ہے، وہی جو اسٹیبلشمنٹ آپ کو لکھ کے دیتا ہے اسی پالیسی کو تم اپنا لیتے ہو. تم نے تو کبھی ایسی کمال نہیں کر دکھایا کہ لوگ فخر کرے. اب اس نچ پہ تم آپ پہنچے ہو کہ صوبوں کے خلاف ایک منظم سازش ہو کے ان کی معدنیات پہ قبضہ کر کے پھر یہ طریقہ کار اپناتے ہو کہ وہاں پہ ایک ڈرافٹ تیار کر کے صوبوں کو بھیج دیتے ہو اور صوبے سے کہتے ہو کہ ان کو تیار کرو، اور صوبے بھی وارے کے نیارے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو مرکز سے لڑائی ہے. عجیب لڑائی ہے، مرکز سے اوپر سے لڑائی ہے اور اندر سے ملے ہوئے ہیں. یہ کون سی لڑائی ہے؟ سارا پختونخوا کو بیچ ڈالو، اس لیے تو تمہیں بار بار حکومت ملتی ہے. کہتے ہو کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. پاکستان میں عوام کسی کے ساتھ ہو بھی لیکن جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے تو وہ نہیں جیت سکتا. یہ ایک ازمودہ فارمولہ ہے. اس کا انجام ANP جیسا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پارلیمانی قوت میں کمی آئے گی، لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ پارلیمانی قوت میں کمی آنے کے باوجود عوام میں ہم موجود ہیں اور ہم پارلیمانی جنگ بھی لڑیں گے، میدانی جنگ بھی لڑیں گے. اگر ہم دہشت گردی کے خلاف جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دھرتی کی حفاظت کے لیے لڑ سکتے ہیں تو آج اگر ہمیں آئین کی روح سے ہمارے تمام حقوق کو غصب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے نہیں لڑیں گے. پھر ہم سے کوئی ناراض نہ ہو. آج سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے طریقہ کار نہ اپناؤ کہ آج بلوچستان بھی رو رہا ہے، سندھ بھی پانی کی تقسیم سے رو رہا ہے، اور آج ہمیں پتہ چلا کہ یہی ایکٹ بلوچستان میں پاس ہوا ہے. میں بلوچستان کے ساتھیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ذرا دیکھ لے کہ ایسا ایکٹ کیسے پاس ہوا
جو کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن اختیارات انہوں نے مرکز کو دے دیے ہیں پہلے سے. تو یہ کیسے وہ لڑائی لڑیں گے؟ ان کو بھی یاد دلاتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ خاموش نہیں رہ سکتے. اور میں اس حوالے سے آپ سے مزید، چونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں جو دل میں آتی ہے تو بیچ بیچ میں کرتا چلا جاؤں گا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 2013 سے لے کر اب تک پختونخوا بالخصوص وزیرستان میں لیزز کے کس کو ملے ہیں؟ ان لیزز کی مدد میں صوبے اور پختونخوا کے منرلز اور مائنز ڈپارٹمنٹ کو کیا ملا ہے، اس کی تمام تفصیلات سامنے لائی جائے. اس قانون سازی کے لیے وفاقی منرلز ڈویژن سے باقاعدہ خط لکھا گیا ہے. اس ایکٹ سے صوبائی حکومت خود ہی اپنے وسائل کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC اور وفاقی حکومت کے اختیار میں دے رہی ہے. یعنی انہوں نے ایک کونسل بنایا ہے، صوبے بھی کام کے نہیں ہیں، مرکز بھی کام کے نہیں، پارلیمنٹ اب اوتاب سے موجود ہے، ایکٹ بھی موجود ہے، لیکن اس کے لیے کونسل کی ضرورت ہے کہ مرکز کے اختیار بھی لو، صوبوں سے بھی لو، اور ایک ہی کونسل کو اختیار دو اور وہی کونسل سب کچھ چلائے گا. تو پھر آئین باڑ میں جائے. ہم نے تو آئین کو مارشلہ میں یعنی کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے پھینکنے والوں کو دیکھا تھا. یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کس کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون سا پارلیمنٹ ہے؟ آئین کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے، قوم کے اختیارات کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے، اور ساتھ میں لوگوں کو بے خبر رکھ کے یہ جو خط بھیجا گیا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ کانفیڈنشیل ہے، امیجیٹ ہے. یہ جو صوبوں کو لکھا گیا ہے کہ اس کو کسی کو دکھانا بھی نہیں اور فوری طور پہ کرنا بھی ہے. تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ قوم سے پیسہ بٹورنے کے لیے قوم بے خبر رہے اور ہمارے حکمران جو ہے وہ چپکے سے سازش کر کے سب کچھ ایک کونسل کے حوالے کر دے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کونسل اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم نے سنا ہے کہ آرمی چیف اس کا ہیڈ ہوگا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کونسل بھی ہو، آرمی چیف تو وزیر اعظم کے ساتھ بیٹا بھی ہو، اس میں وزیر اعظم بھی ہے، ساتھ بیٹا بھی ہو، تو آپ خود جان سکتے کہ فیصلہ کس کا ہوگا. تو یہ تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں، اس میں کوئی ایسی یعنی پیچیدگی نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں سے اس پہ اظہار خیال کر سکے. آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اس میں ایک خطرناک جو منرلز کو تقسیم کیا گیا ہے، بڑی چھوٹی اور ساتھ میں اسٹریٹجک منرلز. یہ اسٹریٹجک منرلز پر کدھر سے آئے؟ اسٹریٹجک تو پھر ہمارا سارا صوبہ ہے. تم نے تو سارے صوبے کو ہائی جیک کیا ہے. وزیرستان ہمارا ہے، یہاں پہ دہشت گردی ہے، باجوڑ ہمارا ہے، یہاں دہشت گردی ہے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، سب ہمارا ہے، ہم جو کریں گے وہ ہوگا. یہ اسٹریٹجک ہے. تو مائنرز بھی اسٹریٹجک ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر تو تم جس پہ ہاتھ رکھو گے نمک بھی اسٹریٹجک ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ تو چھوڑ دے کہ ہم کہیں کہ یورینیم ہے اور یہ ہے وہ ہے سب کچھ، وہ تو بات کی باتیں ہیں. اگر وہ نمک پہ بھی ہاتھ رکھ دے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو اختیار دیا ہوگا. لہذا اسٹریٹجک کی یہاں پہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے. اسٹریٹجک کی معنی آپ کے حوالے سے کیا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجک لفظ جو ہے یہ اس کی غمازی کرتا ہے کہ اس الفاظ میں تمام منرلز کو ڈال کے، یعنی سیدھی سادی بات ہے کہ ہمارے وقت میں جب منرلز کی بات ہوتی تھی تو یہ ہمیں کہتے تھے کہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے. تو سیکیورٹی کی بنیاد پہ جب فوج وہاں پہ تعینات ہو جاتی تو ہمارے اختیارات ختم ہو جاتے. تو آج وہی فارمولہ اس ایکٹ میں ڈالا گیا ہے
اور اس ایکٹ کی بنیاد پہ اسٹریٹجک کا لفظ ڈال کے، اسٹریٹجک تو اٹک سے لے کے افغانستان تک آپ کا علاقہ اسٹریٹجک ہے، تو سیدھا سادہ کہہ دو کہ آپ لوگوں کا یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دھرتی کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی تحفظ کریں گے، اور خدا کے فضل و کرم سے ہمیں یعنی اپنے حقوق کے لیے لڑنا بھی آتا ہے، مزاحمت بھی آتا ہے، اور قربانی دینی بھی آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے اور بر وقت کہہ رہے ہیں. کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ دے کہ ابھی تو پاس ہوا ہے، پاس ہونے سے پہلے ہم کہہ دیتے ہیں. عجیب سی تماشا بنایا ہے. پھر ساتھ میں یہ کہہ دینا کہ جو عمران صاحب کی بہن ہے، کیا نام ہے، علیمہ بی بی، اس نے جو بیان دیا ہے، وہ خود جو بیان دے رہی ہے تو وہ میری طرح اس کو پتہ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. کسی نے اس کو دیا ہے کہ اس کو یعنی یہاں پہ پیش کر دے. جیل کے سامنے بیان دے رہے تھے کہ جو ایکٹ صوبے میں پیش ہوا ہے اس کو ہولڈ کر دے. کیوں؟ کہ عمران کی رہائی اس سے مشروط کر دی جائے. عمران کو رہائی دو، پھر صوبے کو بیچ ڈالو. یہ ہمارا قصور ہے کہ تیسری دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو حکومت اس لیے دی. اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کو حکومت کیوں مل رہی تھی. وہی سازش تھی کہ اس صوبے کے معدنیات کو وہ یہاں سے لے کے چلے جاتے. لہٰذا یہ ایک ایسی سازش ہے کہ اس سازش کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو برداشت کرنے کا کوئی ہم میں سخت باقی نہیں ہے. ہم کسی طور اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ تو میں اگر یہ اس میں اس بل میں تمام صوبوں کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ یکساں قانون سازی کی جائے صوبائی کی خود مختاری کے خلاف. یعنی انہوں نے الفاظوں سے کہلا ہے، جادوگری کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑے بغیر 18ویں ترمیم کی حیثیت ختم کر دی. 18ویں ترمیم کو چھیڑے بغیر آئین کی حیثیت ختم کر دی. 18ویں ترمیم کو چھیڑے بغیر پارلیمنٹ کی حیثیت ختم کر دی. پارلیمنٹ سے تمام اختیارات لے کے کونسل کو دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر یہ کہہ دینا کہ اس سے تعلقات بھی اچھے ہوں گے اور کاروبار بھی بڑھے گا اور یہاں پہ خوشحالی بھی آئے گی. اگر تم اقتصادی بحران کو درست نہیں کر سکتے، IMF کے قرضوں کو واپس نہیں کر سکتے، تو خدا را صوبوں کو نہ بھیجو. تمہاری ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اگر پاکستان دیوالیہ بن چکا ہے تو اس کو دیوالیہ پن کے خاتمے کے لیے صوبوں کو بیچ ڈالو گے. اور صوبوں کی معدنیات اس لیے محفوظ ہے کہ ابھی صوبوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو کب کے لوگ لے جا چکے ہوتے. جب سے یعنی پاکستان بنا ہے تو یہی طریقہ کار اپنا ہے کہ مرکز مضبوط ہو اور تمام اختیارات ان کے پاس ہو. لہٰذا ہم ابھی اس بنیاد پہ میں یہ بات مختصر کر کے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر ہونا ضروری سمجھتا ہوں. بل کے مطابق اسمال اسکیل لیٹر کے لیے 2.5 کروڑ کی گارنٹی، لیز کے لیے 2.5 کروڑ کی گارنٹی جمع کرانی ہوگی جو کہ مقامی لوگوں کی پہنچ سے دور ہے. لارج اسکیل لیز کے لیے گارنٹی کی رقم 50 کروڑ مقرر کی گئی ہے جو کہ کسی بھی طور مقامی یا ملکی کمپنیوں کے بس کی بات نہیں. ANP اس عمل کو غیر ملکی کمپنیوں کی ان وسائل پر اجارہ داری کی کوشش سمجھتی ہے. باہر کے لوگوں سے کمپنیوں کو بلاتے ہو اور پھر ان کو اس ملک کے کمپنیوں کے برابر حقوق بھی دیتے ہو، اور اس ملک کے کمپنی آلریڈی بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں. یعنی اس ملک میں جو کمپنیاں ہیں، اصل کمپنیاں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. آج بھی جب وہ کوئی یہاں پہ
منرلز کی یا ان کی جو اس کے لیے وہ جی جو وہاں پہ بولی ہوتی ہے تو اس کے لیے لازمی طور پہ ان کے سامنے تو کوئی نہیں آ سکتا. وہی جو بڑے کمپنیاں ہیں FWO اور NLC اور آپ اور بھی جانتے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ ان کو ضرب دیں نا. ہاں میں اس لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سمجھ آئے ہم یعنی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. آلریڈی یہاں پہ تمام کے تمام یعنی جن کمپنیوں کا میں نے نام لیا اب بھی تمام کاروبار ان کے ہاتھوں میں ہیں. یہاں پہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں, اور جو پرائیویٹ کمپنیوں کے پاس ہے تو وہ بھی ان سے مل کے مشترکہ طور پہ اگر لے تو بات بنے گی, ورنہ NOC لینی پڑتی ہے اور یہ پرائیویٹ کمپنیوں کو NOC دیتی نہیں ہے تو خاک وہ کاروبار کریں گے. تو یہ باتیں اب ہمیں کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اب ڈاکہ بالکل یعنی ڈالا گیا ہے. اب موقع پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو پکڑنا ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور ہم یہی سمجھتے ہیں PTI کا صوبے کے حقوق اور وسائل سے کوئی سروکاری نہیں. مجوزہ منرل اینڈ مائنز بل کو PTI بارگیننگ کے لیے استعمال کر رہی ہے, جو کہ میں نے قبل کہہ بھی دیا. اور ان کی یوٹیوبر جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فارن میں جو ان کے دو بندے بیٹے ہیں, ایک نے لکھا ہے کہ یہ بل تیار کرتے وقت یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ موجود تھے, انہوں نے تیار کیا, انہوں نے منظور کروایا, اور میں عملاً کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کونسل بنا ہے اسی کے ذریعے اس کو پاس کیا گیا ہے اور تمام صوبوں کو اس سے خط دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ آئین کے ذریعے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے کہ تمام اختیارات یہاں کو پہنچے. اور یہی بل جو ٹیبل ہوا ہے آج کہہ رہے کہ ہم اس کو روک دیتے اس لیے کہ عمران نے کہا کہ روک دو. تو کابینہ سے کس نے پاس کیا ہے؟ کابینہ آسمان سے آیا کہ نہیں؟ یہ بھی PTI کی ہے. کابینہ سے پاس کر کے تم اسمبلی میں گئے ہو نا. آج بارگیننگ پختونوں کی یعنی وسائل پہ بارگیننگ نہیں کر سکتے. تم نے پختونوں کے یعنی پیار تو دیکھا ہے, نفرت نہیں دیکھی. تم پختونوں کے بلبوتے پہ آج سارے پاکستان میں دنیا میں عمران ہے, اور آج عمران اور PTI پختونوں کی سرزمین کا سودا کرے گا, مدنیت کا سودا کرے گا, اور ہم خاموش رہیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ایکٹ کو فوری طور پہ واپس لیا جائے اور مایوسیوں کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ پھر اس کا ازالہ ممکن نہ ہو. NP اس ایکٹ کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی. ہماری کوشش ہوگی کہ پارلیمان سے بھی یہ ایکٹ مسترد ہو. اگر پارلیمان نے اپنی طاقت کا استعمال نہ کیا اور حکومت نے اکثریت کی بنیاد پر آئین کی خلاف ورزی کی تو ANP لازمی طور پر عدالت سے رجوع کرے گی. مجبوراً ہمیں عدالت میں پھر جانا ہوگا. ANP اس بل کے خلاف عوامی عدالت میں بھی جائے گی. عوامی عدالت سے ہمارا کیا مراد ہے؟ ہم احتجاج کریں گے, مزاحمت کریں گے, اور عوامی عدالت میں جائیں گے اس طریقے سے کہ جو پارلیمنٹ آئین کی تحفظ نہیں کر سکتا, صوبے کے حقوق کی تحفظ نہیں کر سکتا, پھر یہ آئین کی خلاف جو پارلیمنٹ ہے, جو آئین کے خلاف پارلیمنٹ سازش کرے, اس پارلیمنٹ کو قوم کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کوئی آسمانی صحیفہ ہے کہ ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو تم ہمارا گلا گھونٹو گے. ہاں, دنیا میں ابھی بھی نظام کے حوالے سے جمہوریت سے اچھا نظام نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جمہوریت کے ارغمال ہے, آئین ارغمال ہے. یہاں پہ تو جمہوریت کو چپ کی بیماری لگ گئی ہے, بات نہیں کر سکتا.
تو ایسی جمہوریت کو جو ہم جمہوریت کے نام پہ تم ہمارے پختونوں کا قتل کرو گے، بلوچوں کا حقوق ہڑپ کرو گے، اور میں ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ بلوچستان کے اور سندھ کے حقوق بھی ہڑپ کرو گے، اور پنجاب کے مظلوم عوام کو بھی بالادست طبقوں کے ہاتھوں میں کھلونا سمجھو گے، ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اس کا راستہ روکیں گے، اور اس کے لیے عوامی نیشنل پارٹی صوبے کی سطح پہ تمام سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کرے گی، اور مجھے یقین ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں چونکہ خود 18ویں ترمیم کا حصہ تھیں، وہ اس ایکٹ کے مخالفت کرے گی۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے موقف کا اظہار کرے، ڈٹ کر کرے۔ یہ وقت ہے کہ پھر ان سے پوچھا جائے گا تو پھر وقت گزر چکا ہوگا۔ یہی وقت ہے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیوں سے میں اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے جو بھی آپ کے یعنی اس ایکٹ پہ اعتراضات ہیں اس کو عوام کے سامنے لایا جائے، اور اس ایکٹ کو ختم کرنے کے لیے جو بھی آپ سے ہو سکے تگودو کرے۔ ہم خود صوبے کی سطح پہ تمام سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کریں گے اس ایک نقطے پہ۔ اب بات ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں گے فلاں 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 فلاں، یہ جمہوریت اور یہ فلاں، یہ عدالت مدالت، یہ باتیں نہیں ہیں۔ اب تو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اب ڈاکو کو میدان میں پکڑنا ہے۔ اب تمام ایک ہی نقطے پہ ہم، جو کہ مائنز اینڈ منرلز کا ایکٹ ہے، اس کے ذریعے تمام اختیارات ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ اس کے خلاف تمام سیاسی پارٹیوں کا اکڑ ہوگا، ہم ایک ہوں گے، اور اس میں ہم لازمی طور پہ کہ ان پارٹیوں سے یہ گزارش ہم نہیں کرتے کہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارا ساتھ نہ دے، قوم کا ساتھ دے، صوبے کا ساتھ دے، اور ہم سب ایک ہیں۔ اگر کوئی ہم سے 2 قدم آگے جانا چاہتے تو ہمیں اور خوشی ہوگی۔ ہم اس میدان میں یہ نہیں چاہتے کہ ہم آگے ہیں اور ہاں قربانی کے لیے ہم آگے ہیں، لیکن اگر سیاسی طور پہ کوئی یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ ہم کوئی نمبر بڑھانا چاہتے ہیں، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ پختونوں کے حقوق پہ ہم صرف سیاست کریں۔ ہم سیاست نہیں کرتے، ہم جان نچاور کرتے ہیں۔ ہم سیاست تو وہی ہے جو کہ پارلیمنٹ سے ہمیں نکالا گیا، یہ سیاست ہے نا، لیکن اب جب باری آئی تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ پارلیمنٹ والا جانے اس کا کام جانے، نہیں۔ ہم اس دھرتی کے بچے بیٹے ہیں، یہ ہماری ماں ہے، ہم اپنی ماں کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل کرتے ہیں، ہم آئیں گے، وہ بھی اگر پہل کرے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس سلسلے میں چونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جنگ بھی بہت بڑی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے مرکزی صدر ایمن ولی خان صاحب وہ بھی ان قریب ایک اجلاس بلائے گا، اور تمام یعنی ہم اس میں لاہ عمل تیار کریں گے۔ وہ لاہ عمل یہی ہوگا کہ اس مزاحمت کو چلانے اور بڑھانے کے لیے ہم کون کون سے طریقہ کار اپنا سکتے ہیں، کس کس طریقے سے ہم اس تحریک کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور مزاحمت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس ایکٹ کو واپس نہیں لیا جاتا، اور پختونوں کی حقوق اور تمام پاکستان میں تمام رہنے والوں کے حقوق، اگر خدا نے یہ ہمیں حق دیا ہے، خدا ہی کا یہ فیصلہ ہے، قرآن میں ہے کہ جو لوگ جہاں جس زمین پہ بستے ہیں اسی میں جو بھی پیداوار اور قدرتی وسائل ہیں اس پہ ان کا حق ہے، خدا نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن آپ کا تو ڈی جی آئی ایس پی آر یہاں پہ آیا اور کوہاٹ میں تقریر کرتے ہوئے وہاں پہ بچوں سے کہنے لگا کیڈٹ کالج میں کوہاٹ میں کہ یہ جو منرلز ہیں اس پہ خیبر پختونخوا کا حق نہیں ہے، پختونوں کا حق نہیں ہے، یہ تو خدا نے ہمیں دیا ہے اور یہ پاکستان کا اس پہ حق ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو وہ تیاری ہو رہی ہے، یہ آج سے 3 مہینے قبل اس نے تقریر کی تھی نا، یہ خدا نے پختونوں کو دی ہے، اس لیے پاکستان کا حصہ ہے کہ پختون پاکستان کا حصہ ہے۔ آج تم ہم سے خدا کا دیا ہوا دولت بھی چھیننا چاہتے ہو۔ ہم نے این ایف سی وارڈ کرایا ہے، یہ حکومت خاموش ہے۔ ہم نے این ایف سی وارڈ میں مرکز کے لیے بھی حصہ رکھا ہے، صوبوں کے لیے بھی رکھا ہے۔
اور پھر جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ پیسے لے جاتے ہو تو دفاع کے لیے کیا بچے گا، دفاعی بجٹ تو پہلے تیار ہوتا ہے، تمام پیسے دفاعی بجٹس کے لیے رکھے جاتے ہیں، تب پھر صوبوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ انصاف نہیں ہے کہ اگر ہم ایسے پیار اور محبت سے اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور تم آئین کو اور قانون کو نہیں مانتے، پھر تم ہمیں کیا میسج دینا چاہتے ہو کہ کیا ہم آئین اور قانون یعنی غیر آئینی اور غیر قانونی راستے اپنائیں؟ ہاں، اگر ہمیں آئین اور قانون کے مطابق حق نہیں دیا گیا تو ہم مزاحمت کے لیے غیر اور غیر قانونی راستے اختیار کریں گے، اور یہ مجبوری پھر جس لوگوں نے ہمیں وہ اس نچ پہ لے جانا چاہتے ہیں یہ ان کا قصور ہوگا، ہمارا قصور نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں میڈیا کے تمام ساتھیوں سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ مجھے پتہ ہے میں 4 دن سے یہ میرا تسلسل کے ساتھ جا رہا ہے، میں نے پہلے اجلاس بلایا، میں نے پھر لیگل ایڈوائزر صاحبان کو بلایا، انہوں نے مجھے مشورہ دیا، پھر میں نے یہاں پہ ایک پریس ریلیز جاری کی، 1-2 اخبار کے بغیر کسی اخبار میں نہیں چھپا۔ تو یہ لڑائی میں کیسے لڑوں گا؟ آپ بھی تو اس دھرتی کے بیٹے ہیں، ہمارا ساتھ دے۔ کیوں نہیں چھپا؟ اگر کسی کو ٹیلی فون آیا ہے تو ہمیں چپکے سے بتا دے کہ ہم ایک اور پریس کانفرنس کر دیں۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ تو اتنے بے خبر نہیں ہو سکتے، لیکن کوئی مجبوری تو ہے۔ لہٰذا میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اخبار میں جب نہیں آیا تو پھر ہم مل بیٹھے، ہم نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو آج میں نے پریس کانفرنس کا سہارا لیا۔ خدا را اس کو اس طریقے سے آپ یعنی اخبارات میں، الیکٹرانک میڈیا میں اور جو تجزیہ نگار صاحبان ہیں کہ ایک مقدمہ ہے، ایک صوبے کے حقوق کی بات ہے، پاکستان کی بقا کی بات ہے، اس کے لیے تو آپ کو سچ مچ لکھنا پڑے گا، اور آپ اپنا کام اپنے میدان میں کر کے دکھائیں گے۔ اور خدا کے فضل و کرم سے ہمیں بہت تانے دیے گئے، لیکن دہشت گردی کے میدان میں جس طریقے سے ڈٹ کے ہم نے مقابلہ کیا تھا، خدا کے فضل و کرم سے اس میدان میں بھی ہم پیچھے نہیں رہیں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ ان کی ارینجمنٹ آپس میں ہوئی ہے کہ وفاق اتنا لے گا اور یہ اتنا لے گا، تو اگر یہ آپ اس کو بالکل ہی روکیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ اس کو کس ارینجمنٹ کے تحت باہر آنے دیا جائے؟ کیونکہ اس وقت جتنے بھی معدنیات نکل رہے ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے اس کا انڈیویجولس کو تو فائدہ ہو رہا ہے، وہ سرکاری افسروں کو بھی اس سے کچھ پیسے دے دیتے، لیکن قوم کو فائدہ نہیں ہو رہا، چیزیں تو نکل رہی ہیں۔ تو پھر اس کا میکینزم آپ کے خیال میں کیا ہے کہ وہ ہو تو آپ کو قبول ہوگا؟ ایسا ہے، NFC وارڈ کی تو ہم بات کرتے ہیں، CCI کی تو ہم بات کرتے ہیں، وہ تو آئینی فورمز ہیں، اس کو استعمال کیا جائے۔ ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ آئینی فورمز کو مفلوج کیا گیا ہے۔ یہ موجودہ حکومت آئینی جو اختیارات ان کے پاس ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، وہ تو ایک ہی بات پہ لگے ہیں۔ اب تو سارے صوبے کو ایک ہی بندے کی رہائی سے جوڑ دیا گیا، تو آپ اندازہ کریں ان کو جنگل کے کیا یعنی احساس ہوگا، معدنیات کی کیا احساس ہوگا، ان کو تو ہے نہیں، حکومت ان کی ہے۔ ہم اس کے لیے بھی طریقہ کار اپنائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم آئینی تقاضوں کے مطابق CCI کے حوالے سے ہم یہ بات رکھیں گے، اس میں بھی تمام یعنی اختیارات بھی موجود ہیں اور مسئلوں کے حل بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے NFC وارڈ میں بھی ان فورمز کو استعمال کیا جائے۔ ہم نے صوبائی حکومت پہ زور دیا ہے اور بار بار کہہ رہے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت اس ایکٹ 2017 کا ایکٹ موجود ہے نا، تو اس ایکٹ میں صرف اگر مرکز کی بات نہ ہوتی اور وسائل پہ قبضے کرنے کی بات نہ ہوتی تو ایکٹ تو چل رہا ہے، تو یہ کیوں؟ ہاں، ایک مطالبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب تو یہ آئین میں اپنے اختیارات لینے جا رہے ہیں، جو آئین میں اختیارات نہیں تھے اور ہمارے صوبے سے وسائل لے کے گئے، اس کا تمام ریکارڈ پیش کیا جائے۔ میں صرف PTI کی حکومت کی بات نہیں کر رہا،
پاکستان بننے 47 اور اس کے بعد جو بھی اس صوبے سے وسائل لے کے گئے ہیں اس کا حساب کتاب کیا جائے. ہمیں اگر بغیر آئین کے ہوتے ہوئے آئین میں کوئی اختیار نہیں تھا آپ کے پاس, تب بھی ہم سے آپ لے کے گئے ہیں, اور آج اختیار لے کے پھر تو لوٹ مار ہوگی. لہذا اس پہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے اور اس کا حساب کتاب دیا جائے. جی صاحب, جو بیرسٹر سیف ہے, مصدق عباسی ہے, شیخ عباس ہے, مزمل اسلم ہے, اور اس کے ساتھ مل کے وزیر اعظم, یہ ایک طرف ہے اس ایکٹ پر. اور باقی جو ہم اس کو منتخب کہتے ہیں, شکیل خان ہو گئے, اسمبلی میں سب سے پہلے بات ان نے کی اس کے خلاف, اور باقی اپوزیشن نے بعد میں بات کی. یہ اسمبلی کے ایجنڈے پر موجود ہی نہیں تھا, بعد میں ایڈیشنل ایجنڈے میں تھا, اور جب پیش ہونے والا تھا تب بھی اراکین اسمبلی کے پاس نہیں تھا. صرف جو انڈسٹریل منسٹر ہے ان کو تھوڑا بہت پتہ تھا اور ہمیں بتایا. تو یہ بتائیں کہ یہ درمیان یہ ایک گروپ اور دوسرا گروپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے, تو یہ کیا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کر رہی ہے؟ ایسا ہے, پی ٹی آئی میں جو لوگ پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو اور اس ایکٹ کے خلاف ہے, ہم اس پہ ان کی تعریف کریں گے. یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ قوم کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن ایک بات میں اشارتاً بتا دوں کہ اس ڈرافٹ کو جو اب اسمبلی میں پیش ہونے جا رہا ہے, اس کو جو روکنے کی اس میں تاخیر کی جو بات ہو رہی ہے, تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اندر ممبران صاحبان بھی اعتماد میں نہیں ہے کہ اس کو پاس کرنے کے لیے یہ کیا کریں گے, تو ان کو وقفہ دے کے کچھ اعتماد میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعتماد میں بندہ کس طریقے سے لیتے ہیں. اعتماد کے لیے بہت ذرائع ہیں, تو وہ آپ خود اندازہ کر سکتے. تو بیچ میں ایک ایسا وقت بھی ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ جن کو اپنے دھرتی سے پیار ہے, یہ دھرتی ماں ہے اور قوم سے پیار ہے, وہ کسی طور کسی لالچ میں آئے بغیر اس دھرتی کے حقوق کے لیے بات کریں گے. اور جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے ہم اس کو ویلکم کریں گے. یہ خوشی کی بات ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگ, لیکن جو کرتا درتا ہے وہ تو اپنا خیالات کا اظہار کر چکے ہیں, وہ تو بتا چکے ہیں کہ منظور کرتے ہیں صاحب کو رہا کر دو. وہ تو صاحب کے بدلے میں سب کچھ, عشق کا معیار بھی بہت عجیب ایسا ہے. عشق کا معیار اتنا بڑھ گیا کہ پرائے پیسوں پہ اس کو رہا کر کے کٹا کے انگلی شہیدوں میں نام کرتے ہیں. اپنا کچھ دونا جو اس کے نام پہ کمایا ہے, جو اتنا آپ نے یہاں پہ جو کتنا آپ خود رشوت کی جو باتیں ہو رہی ہے آپ کو تو پتہ ہے. تو عمران کے نام پہ جو کمایا ہے وہ لٹا دو نا. قوم کا جو حق بنتا ہے اس کو لٹانا چاہتے ہو, ہم یہ لٹانے کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے. میاں صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں مخلص ہے, اس لیے یہ بارگیننگ کر رہے ہیں؟ کم سے کم بہن نے جو بات کی تو وہ تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہوا میں تیر مارا ہے. میں تو گھر کی بیدی کی بات کر رہا ہوں, میں نے تو کسی اور کا نام نہیں لیا, ورنہ اس عوام میں تو سارے ننگے ہیں, بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے, لیکن میں نے اس کا نام لیا ہے. اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس میں کوئی سنجیدہ ہے کہ نہیں ہے. مجھے قوم کی پڑی ہے اور اپنے معدنیات کی پڑی ہے اور قوم کی مستقبل کی بات ہے. قوم کے مستقبل کی بات جب ہو رہی ہے تو ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دھیان نہیں دیا کرتے. ہم تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, دہشت گردی کے خلاف ہم سے کہا گیا رک جاؤ, ہم نہیں رکے تو مجھ سے بیٹا چھینا گیا, پھر بھی میں نہیں رکا. ہم ایسے باتوں پہ قوم کی خاطر پھر نہیں رکتے. ہمیں باچا خان نے مزاحمت کا جو درس دیا ہے تو اس میں قربانی پوٹ پوٹ کر بری ہوئی ہے. ہم قربانی دیں گے چاہے جو بھی انجام ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو رہا کرو نہ کرو. میاں صاحب, اندر کی بات یہ ہے کہ بل خواہ اس نے پاس کرانا ہے. اب اس سے خبر اس کے بعد جو لائے عمل ہے اس کے لیے آپ لوگ کیا کریں؟
بل اگر خواہ پاس کر رہے ہیں ہمیں خواہ اس کی ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. وہ کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے میں نے کر دیا. تمام سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لیں گے. ہم اپنا مرکزی سطح پہ اجلاس ایمل ولی خان صاحب بلائیں گے. اور چونکہ یہ ایک بڑی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام پارٹی کو پاکستان کی سطح پہ موبلائز کرنا ہوگا اور تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا. اور اس کے مقابلے میں یعنی یہ کالا باغ سے بھی زیادہ تباہی کا ایکٹ ہے جو یہاں پہ پاس ہو رہا ہے. میاں صاحب یہ لوگ جب ایک دفعہ کسی کام کے پیچھے لگ جائے تو وہ اس کو کر کی جو ہے وہ آرام سے بیٹھتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ٹائم بہت کم ہے, یہ تو مطلب یہ تو ہوگا ہی ضرور. تو کب آپ لوگ جائیں گے سڑکوں پہ, کب آئیں گے عدالت میں, کب جائیں گے؟ ٹائم گزر جائے. ذرا خدا پہ بھروسہ رکھو. بہت سارے باتوں پہ ریٹریٹ بھی کر چکے ہیں. ذرا تاریخ کو اپنے سامنے رکھو. بہت سارے واقعات تاریخ میں اب بھی ایسے موجود ہے. یعنی تم نے 70 کا زمانہ نہیں دیکھا, پھر تو سب کچھ سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں تھا. یہ تو پیچھے ہٹ گئے تھے. یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جب مشرق پاکستان نہ رہا تو کتنے لوگ جو تھے وہ ہندوستان میں قید تھے. وہ کسی نے نہیں دیکھا. ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. لیکن چونکہ میں اس بات پہ مزید اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اصل مسئلے کو ہم کل کرنا نہیں چاہتے. اصل مسئلہ ہمارا ایکٹ کا ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر یہ اپنی بات کو منوانا جانتے ہیں تو ہم اپنے حقوق کے لیے لڑنا جانتے ہیں اور ہم خوب مزاحمت کریں گے. میاں صاحب یہ بتائیے, اس سے پہلے بھی ایک بل آیا تھا حکومت کو زرعی ایگریکلچر, اور وہ ایسی پاس کر کے کسی نے اس کے بارے میں بات بھی نہیں کی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس بل پہ کسی نے نہ ریزسٹنس کیا نہ کچھ اور کیا, اور اسی بل پہ اتنا جو ہے نا بڑھ چڑھ کی مخالفت ہو رہی ہے اس کے ٹھیک کرنے کے یا اس کے کچھ تجاویز دینے کے بجائے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے مفادات خراب ہو رہے ہیں, وہ جو مافیا ہے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, تو اس وجہ سے یہ سوال جو آپ نے کیا ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں جو خود بڑا مافیا ہے. وہ چھوٹے مافیوں کو کھانا چاہتے ہیں تو کھا لے, ہمیں کیا ہے. لیکن مافیا کے نام پہ مجھے ڈرا کے معدنیات پہ قبضہ کرنا چاہے, بڑے مافیا کو اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ وہ اپنے لیے راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. یہ کون سا سوال ہوا؟ ایگریکلچر پہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو اب سارا صوبہ ان کو یعنی بھیک میں دے دیں, خیرات میں دے دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر اس سے قبل کوئی غلطیاں ہوئی تو اس کو بھی سدھارنا ہے, اس غلطیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں پہ غلطیاں کی ہے. تمام سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. اگر آئین ہمیں اختیار دے رہا ہے تو کون ہے جو اس اختیار کو روک رہا ہے؟ اور جب تم اختیار کی بات کرتے ہو تو ہم تو کہتے ہیں کہ صوبے کے پاس ایکٹ ہے, اس کے پاس سب کچھ ہو رہا ہے. ہم نے تو کچھ نہیں کہا. صوبہ جانے, اس کا کام جانے. لیکن جب صوبائی ایکٹ کو تم ہٹا کے دوسرا ایکٹ لانا چاہتے ہو اور وہ اپنے مرضی کا ہو اور اس میں فارن یعنی مفادات بھی شامل ہو, اور امریکن لوگ آ کے کنسلٹنٹ وہ خود آپ کو ڈکٹیٹ بھی کرے اور پھر آپ لکھ کے صوبوں کو دے اور پھر اس کو پاس بھی کرے اور ممبران کو پتہ بھی نہ ہو, تو یہ کون سا مافیا ہوا؟ بڑے مافیا کی بات کرے, چھوٹے مافیا کے پشت پہ ان کو نہ چھپائیں. میاں صاحب عوامی نیشنل پارٹی بطور جماعت منرلز ایکٹ کی تو مخالفت کرتی ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے صوبے کے عوام کے جو مسائل ہیں ان پر قبضے کی کوشش ہے, تو آپ عوام کو, عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی آپ کے مسائل پہ قبضے کی سازش ہو رہی ہے, تو کوئی آپ کے ذہن میں کوئی پروگرام ہے کہ آپ اس صوبے کے عام آدمی کو آپ یہ سمجھا سکیں کہ بھائی کھڑے ہوں آپ؟ بالکل جی, ایسا ہی ہے انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے. ایک تو یہ کہ خیبر پختونخوا کے لوگ تو کم سے کم اس بات کو سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھتے نہیں. اس نے جس بھی پارٹی کو اختیار دیا لیکن اس سوچ سمجھ کے دیا کہ ہمارے صوبے کے حقوق ہمیں دیں گے, دلائیں گے. اور ہر پارٹی نے ان سے ہم سے بڑھ کے وعدے کیے. اے این پی کو ہرانے کے لیے اسٹیبلش نے ان کو وہی فارمولہ دیا کہ لوگوں کو تم کس طریقے سے مائل کر سکتے ہو. تو ہر پارٹی نے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کو حقوق دلائیں گے, صوبائی خود مختاری دلائیں گے, 18ویں ترمیم سے بڑھ کے سب کچھ ہوگا. یہ جو ہمارے, اچھا ہوا آپ نے بات کر دی, یہ جو ہمارے قبائل ہیں
یہ سیٹل بل جو بن رہا تھا تو اس سے ہم نے وعدے نہیں کیے تھے. ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو یعنی پیکج دیں گے, پیسے دیں گے. اب تو ان کی آبادی بھی بڑھ گئی, 100 ارب یعنی ہم نے کہا تھا کہ سالانہ دیں گے, ایک پیسہ نہیں دیا. یہ AFC واٹ کے والے سے اس میں 3% ان کو حصہ دیں گے, وہ نہیں دیا. اب تو عملاً میں اس بات پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے. حکومتی جو طریقہ کار ہے اس سے عوام اس پہ عدم اعتماد کرتے ہیں. اب یہ بات ہے, لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے پاس بھی جائیں گے, سیاسی پارٹیوں کے پاس بھی جائیں گے, سیاسی پارٹیوں کے علاوہ طلباء تنظیمیں, وکلاء تنظیمیں, ہماری جو کاروباری چیمبرز کے ساتھی ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے. ہر مکتبہ فکر کے پاس ہم جائیں گے اور ایک عوامی ریلے کی طور پہ ایک تحریک منظم کر کے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے. جو تمام جتاب وزیر اور ایک مخالفت پکڑ رہے ہیں تو 75 کا وراثی دغه مدنیات چې ځامینه سوي پیدا وانه رستا نو داسې څه پلانینګ شته, داسې څه ایکسپرټ د سره شته چې د دې لپاره داسې څه سټریټیجي جوړولای شي. ګوره دې ته غوږ کېږدئ, دا ډېر اهم سوال دی. ہم تو حکومت بھی کر چکے ہیں. اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ صوبے نے اس کے لیے خود کیا تیاری کی ہے. صوبے کو تیاری کرنے نہیں دیتے. یہ ذرا ریکارڈ پہ لائیں, ہر بار کسی نہ کسی جھنجٹ میں پڑ جاتے ہیں. ہم جب صوبے کے لیے گاڑی کو پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں تو دہشت گردی اتنا عروج پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی زندگی کو سنبھالنے کا فکر پڑ جاتا ہے. یہاں پہ دہشت گردی کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اور ہماری حکومت میں تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ کے یعنی کور کمانڈر, وزیر اعلیٰ اور گورنر کے جو گھر ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں. آپ اندازہ کریں اس میں کون سا اختیار ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے. جب اور پھر میں اچھا ہوا جب آپ کہتے تو میں بھی کہتا چلا جاؤں گا, میرا دل بھی بہت کچھ چاہتا ہے. جب ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے تمام یہ 3 گھر خطرے میں ہیں, کور کمانڈر کا مطلب ہے کہ فوج خطرے میں ہے, وزیر اعلیٰ کا گھر خطرے میں ہے تو عوام خطرے میں ہے, گورنر خطرے میں ہے تو مرکزی حکومت خطرے میں ہے, تو تمام خطرے میں ہیں اور دہشت گرد آ رہے ہیں. تو ہم نے وہاں پہ قریب ایک اسٹیشن ہے جو کہ آج کل وہاں اس میں امتحانات بھی لیتے ہیں, یہ حاجی بلور صاحب کے گھر کے پشت پہ. ہم نے وہاں پہ پبلک سروس کمیشن کا جو آفس ہے اس کے اوپر ہم نے مورچے بنائے. آج ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اگر گھر محفوظ نہیں ہے تو اس پہ مورچے بنا کے کم سے کم یعنی پختونوں کے حسان تو خطا نہ ہو, کوئی تو زندہ رہے کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم مقابلہ کر رہے ہیں. اتنا ہمیں ڈرایا گیا, اتنا ہمیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی گئی, ہم ہٹے نہیں. لہٰذا میں یہ بات بتا دوں کہ صوبے میں سخت ہے, صوبہ سب کچھ کر سکتا ہے. NFC واٹ کے بعد تو ہمارے پاس بہت پیسہ ہے, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن نہ NFC واٹ ہونے دے رہا ہے, نہ صوبے کو کام کرنے دیا جا رہا ہے, اور ہمیں دوسرے مسئلوں میں الجھا کے یعنی اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ خدا کرے اب تو یہ لڑائی ہم لڑیں گے, انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے یہ ہم جیتیں گے. اور اس کے بعد خدا کرے کہ پختون قوم ہم پہ اعتماد کرے تو آپ کی یہ باتیں ہمیں یاد ہوں گی ضرور. بڑی مہربانی, شکریہ.